محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أثر حسن. قال إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. اسناد جيد قوي. اب اس اثر میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دعا مانگتے تھے کہ اللہم تقبل شفاعت محمد الکبریٰ، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما، کیونکہ سب سے پہلی جو شفاعت ہے وہ شفاعت کبریٰ ہوگی. شفاعت کبریٰ میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیجیں، اس کو نکالیں. شفاعت کبریٰ یہ ہوگی کہ جب تمام کائنات میدان محشر میں ہوگی تو شدت حشر کی ہول سے گھبرا کے وہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جواب دے دیں گے کہ ہم درخواست نہیں کر سکتے، چونکہ الیوم غضب ربی غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. آج اللہ تعالیٰ کے جلال کا وقت ہے اور ہم تو خود گھبرا رہے ہیں کہ ہم سے ہماری بارے میں سوال نہ ہو جائے. تو سب کے سب پھر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کہ یہ شفاعت ہوگی کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. تو جب حضور کی خدمت میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اس کے بعد شفاعت کریں گے. یہ ہوگی شفاعت کبریٰ. یہ تو سب کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے ہے، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی فائدہ ہو گیا کہ پیشیدیں شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر شفاعتیں اور ہوں گی جو حضور اپنی امت کو جہنم سے نکالنے کے لیے کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بار شفاعت کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا انا اشفع و اشفع و اشفع، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، اور اللہ میری شفاعت قبول فرمائیں گے. اور حتیٰ کہ میرے پروردگار عالم فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، کہ محمد مصطفیٰ اب تو راضی ہو گئے، تو میں کہوں گا ہاں رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی. تو اس لیے حضرت ابن عباس اس دعا میں اس شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہم تقبل شفاعت محمد الکبریٰ وارفع درجتہ العلیٰ، اور آپ کے درجے کو اور بلند فرما. وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ، اور حضور نے جو کچھ دنیا آخرت میں مانگا اول آخر سب عطا فرما.
کما آتیت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرما کے فرما دیا تھا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اس اثر کی سند جو ہے ماشاءاللہ جید ہے. ومن ذلك ان دخول المسجد والخروج من الحديث الذي رواه الامام احمد. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو یا مسجد سے نکلے، وہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پہ صلاۃ والسلام بھیجے، جیسے امام احمد نے روایت فرمائی حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم قال حدثنا ابی سلیم عن عبد اللہ ابن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسین عن جدته فاطمة بنت رسول اللہ. حضرت حسین کی بیٹی کا نام بی فاطمہ ہے، تو بی فاطمہ اپنی دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد صلی علی محمد وسلم. جب حضور پاک مسجد میں داخل ہوتے تو خود بھی صلاۃ و سلام پڑھتے. ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوتے اور دایاں قدم رکھتے تو آپ اس وقت بھی اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص درود پڑھیں، بلکہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ایک روایت پاک میں آتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. یعنی پہلے صلاۃ والسلام اور پھر یہ دعا مانگیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو رحمت مانگیں، باہر داخل ہوں تو اللہ کا فضل مانگیں. فضل کے اندر رزق بھی ہے، مال بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ شامل. وقال اسماعیل القاضی حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید قال حدثنا سفیان بن عمرو التمیمی عن سلیمان الضبی عن علی بن الحسین. یہ بھی علی حضرت حسین کے بیٹے ہیں. قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مررتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو حضور پہ درود پڑھا کرو. اما الصلاة علیہ الصلاة وقد قدمنا الکلام علیہ التشہد الاخیر. اور نماز میں جو تشہد میں پڑھنی ہے مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. ومذهب الى ذلك من العلماء الشافعي رحمه الله واكرمه واحمد رحمه الله. واما التشهد الاول فلا تجب فيه قولا واحدا. لیکن تشہد اول کے اندر درود نہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر پھر کھڑا ہو جائے. تشہد الاخیر کے اندر بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. باقی بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیا تشہد اول میں پڑھ لیا جائے مستحب ہے، تو اس میں دو قول ہیں. وَهَلْ تَسْتَحِبُّ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي. یعنی امام شافعی کے دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ اگر تشہد اول میں بھی پڑھ لے تو مستحب ہے، لیکن دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ نہ پڑھیں. تشہد اول جو ہے بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. البتہ تشہد الاخیر میں آگے پھر درود پڑھے گا. ومن ذلك الصلاة علیہ فی صلاة الجنازہ. اسی طرح نماز جنازہ جب پڑھیں گے تو دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِنَّ السُّنَّةَ أَن يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں یہ ہے کہ جب پہلی تکبیر کہے تو سورۃ فاتحہ پڑھے
وفي الثانية أن يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، وفي الثالثة يدعو للمیت، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اور جب امام چوتھی تکبیر کہتے اللہ اکبر اس وقت بھی یہ دعا کرے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، یعنی اس کے بعد بھی دعا کرے پھر سلام کہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا کہے، اور تکبیر ثانیہ کے بعد درود پڑھے، اور تکبیر ثالثہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ قال الشافعي رحمه الله تعالى حدثنا ابو طلحة بن بازن عن معمر الزهري قال اخبرني ابو امامة بن سالم بن حنيف انه اخبره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام، وہ فرماتے ہیں امام شافعی کہ جب امام تکبیر کہے ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، تکبیر اولیٰ کے بعد امام جو ہے وہ فاتحہ پڑھے لیکن آہستہ دل میں، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للجنازة وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور پہ درود بھیجے اور دعا مانگے میت کے لیے، لیکن اللہ اکبر باقی تکبیرات میں کچھ نہ پڑھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سلام پھیرے۔ رواه النسائی نبی امامۃ السنہ قال ابن السنہ فذكره هذا من الصحابی حکم المرفوع الصحیح، یہ قول تو صحابی کا ہے لیکن فرماتی ہیں کہ مرفوع کے حکم میں۔ رواه اسماعیل القاضی محمد المثنى عبد الله بن الزهري نبی امام صالح عن سعید بن المسیب انه قال، یہ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ وذکرہ وقد رواه ابو ہریرہ بن عمر والشافعی ذلك في صلاۃ العید قال وقال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد بن سليمان عن ابراهيم بن مسعود وابا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم، حضرت علقمہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی موسیٰ حضرت حذیفہ رضوان اللہ علیہم ولید بن عقبہ آیا عید سے ایک دن پہلے اور آگے کہنے لگا ان ھذا العید قد دنا فکیف التکبیر فیہ، کہنے لگا عید قریب آ گئی ہے تو اس میں تکبیریں کیسے ہوں گی؟ قال عبداللہ تبدأ فتکبر تکبیرۃ تفتح بها الصلاۃ وتحمد ربک وتصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سب سے پہلے تکبیر کہو، تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد اللہ کا حمد ثنا بیان کرو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، پھر تکبیر کہو، اسی طرح تکبیریں کہتے رہو اور اسی طرح ہر تکبیر کے بعد کرتے رہو۔ ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد وتصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رکوع سے جب اٹھو تو اسی طرح پڑھو، اللہ کا حمد بیان کرو، حضور پہ درود پڑھو، ثم تدعو دعا کرو، وتکبر تکبیر کہو، وتفعل من ذلك ثم تركع۔ وقال حذیفہ ابو موسیٰ صدق ابو عبد الرحمن اسناد صحیح، یہ بھی صحابہ سے روایت ہے۔ ومن ذلك انه يستحب ختم الدعاء بالصلاة علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو اپنی دعا کو ختم کرنے پر درود پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الترمذی حدثنا ابو داود قال حدثنا النضر بن شميل عن نبي قرة الأسري عن سعيد بن المسيب عن ابن الخطاب قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض
لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو الدعاء جو دعا تم مانگتے ہو وہ آسمان و زمین کے درمیان میں ٹھہر جاتی ہے، وہ عرش پہ نہیں جاتی جب تک کہ حضور محمد مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھیں. یعنی دعا کے اول میں بھی درود پڑھیں اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں. اب یہ آپ کے وقت پہ ہے، حالات پہ ہے. 1 دفعہ درود پڑھیں، 3 دفعہ درود پڑھیں، 7 دفعہ درود پڑھیں، 11 دفعہ درود پڑھیں. وہ تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی رحمت ہی رحمت ہے اور اتنی برکت ہی برکت. وقد روى أيوب بن موسى عن سعيد بن مسيب بن خطاب وروى معاذ بن حارث بن كرة عن سعيد بن مسيب بن عمر مرفوعا وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی پہلی بات جو تھی وہ حضرت عمر پہ موقوف تھی، لیکن اس سند سے آتا ہے کہ رزین ابن معاویہ نے مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت کی. الدعاء موقوف بین السماء والارض. حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان میں رک جاتی ہے، لا یصعد آسمانوں پہ نہیں جاتی، حتیٰ یصلی علیہ جب تک کہ مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے. فلا تجعلونی كخبر الراکب صلوا علی اول الدعاء وآخرہ وأوسطه. وهذه الزيادة انما تروى من رواية عبد الله بن مسلم بن حميد الكشية قال. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کیا حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان میں رک جاتی ہے جب تک کہ مجھ پہ درود نہیں پڑھو گے نہیں جائے گی. ایسا نہ کیا کرو جیسے کوئی سوار جو ہے کمر راک کے ایک مثال ہوتی ہے کہ جیسے سوار اپنے تیروں کو رکھ لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے. نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اول دعا میں بھی مجھ پہ درود پڑھو، درمیان میں بھی درود پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی مجھ پہ درود پڑھو. قال حدثنا جابر قال اخبرنا موسى بن عبيدان ابراهيم محمد بن ابراهيم النبي قال جابر رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب اذا علق تعاليكه اخذ قدحه فبلاه من الماء فإن كان له حاجة متوزعا كما شرع الله أراك ما فيه. آپ نے فرمایا مجھے ایسے نہ کیا کرو کہ جیسے ایک سوار سفر کرنے والا کا برتن ہوتا ہے کہ وہ اپنے برتن کو پانی سے بھر لیتا ہے، اگر وضو کی ضرورت پڑی وضو کر لیا، پینے کی ضرورت پڑی پی لیا، اور جو باقی بچا وہ پھینک دیا، بھول گیا، ضائع کر دیا. نہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کرو، بلکہ ایسا کیا کرو کہ اجعلونی فی اول الدعاء، دعا سے پہلے بھی مجھ پہ درود پڑھو، وہ فی وسط دعا درمیان میں بھی درود پڑھو، وہ فی آخر دعا دعا کے آخر میں بھی پڑھو. وہاں حدیث غریب موسیٰ ضعیف الحدیث ہے. اس حدیث میں غرابت ہے کیونکہ ایک راوی جو ہے موسیٰ ابن عبیدہ وہ ضعیف ہیں. ومن آکد ذالک دعاء القنوت، اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ دعائے قنوت ہے جو آدمی وتر میں پڑھتا ہے. لما رواه احمد والسنن خزیمہ بن حاکم حدیث الجوزاء عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر. حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات دعا کے سکھلائے ہیں جو میں اپنے وتر کی نماز میں پڑھتا ہوں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من آذیت تبارکت ربنا وتعالیت. وزاد النسائی سنی بادا وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وأصحابه وسلم.
ومن ذلك، اور انہی روایات میں یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے الاکثار من الصلاۃ یوم الجمعہ لیل الجمعہ، کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں زیادہ سے زیادہ حضور پاک پہ درود بھیجا کرو۔ قال امام احمد حدثنا حسین الجوفی عبدالرحمن بن جابر بن الصنعانی والثقفي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور پاک نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، وفیہ قبض، اور جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، وفیہ النفخۃ، جمعہ کا دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، وفیہ الصاعقۃ، اور جمعہ کا دن ہوگا جب سور پھونکیں گے اور دوبارہ ہم کھڑے ہوں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود جو ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پیش کر کے بتلاتے ہیں کہ میرا مدنی آپ کے فلاں امتی نے اتنا درود پڑھا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تورد علیک صلاتنا وقد ارمتا، یعنی وقد بلیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ آپ تو وفات فرمانے کے بعد آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، ارمتا مانا گل جائے گا، تو پھر آپ کو درود کیسے؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کسی پیغمبر کے جسے کو زمین نہیں کھا سکتی۔ اسی فرماتے ہیں روا ابو داؤد والنسائی ماجہ حدیث ابن علی الجوفی وقد صحاد الحدیث ابن خزیمہ باقی والنووی فی الاذکار، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، نسائی ابن ماجہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ابن خزیمہ ابن حبان دارقطنی اور نبوی نے اس کی تصدیق کی ہے، تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحابہ کا سوال چونکہ جسد کے بارے میں تھا تو فرما دیا کہ جسد میں، یعنی جب جسد معبود ہے تو صلاۃ السلام بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب عطا۔ حدیث آخر قال ابو عبداللہ بن ماجہ حدثنا ابن السواد المصری قال حدثنا عبداللہ بن وهب بن حارث سعید ابی ہلال عن زید بن ایمن عن عبادة بن نسي عن ابي الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، جب تم جمعہ کے دن درود پڑھتے ہو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ ملائکہ لے کے پھر اللہ کے حکم سے حضور پہ پیش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ فِيهِ، جس آدمی نے بھی اس دن درود پڑھا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا، یعنی اس کا درود جو ہے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمینوں پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسے کو نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتی ہیں۔ یاد رکھیں جتنی حدیثوں میں ثابت ہے اس پہ ایمان رکھیں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں۔ یہ جو افراد تفرید میں بندے پڑ جاتے ہیں نا پھر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم شہیدوں کو رزق دیتے ہیں، بس آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے کہ شہیدوں کو رزق دیتے ہیں۔ اب آدمی اس بحث میں پڑے کہ جی وہ عالم ارواح میں ہیں
تو روح تو لطیف چیز ہے، اس کو تو رزق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ جسد ساتھ نہ ہو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی ہے نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. وفي الكتاب بين وبعض نسيم وبالدعوة والمدرك والله أعلم. وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة ورسول النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار واستعاذ الجمعة والجمعة ولكن في إسناده معروف والله أعلم. اسی طرح بیہقی نے ابی امامہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات نقل کی ہیں کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، گو ان کی سند کے اندر ضعف ہے. اور حسن حسن وسیع قال اسماعیل قاضی حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا جریر بن حازم سمعت الحسن البصری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکل الارض جسد من کلمہ روح القدس مرسل حسن. یہ روایت مرسل ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مراسیل میں ہے. اس میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لا تأکل الارض، زمین اس بندے کا جثہ نہیں کھاتی جس پر اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل اتارا ہو، یا نبی، اللہ کے نبی جن پر جبریل اترتے ہیں ان کے جثے محفوظ ہوتے ہیں. والنبی قال قاضی وغیرہ اخونا ابراہیم محمد قال اخبرنا سوال سیم النبی قال کان یوم الجمعہ الجمعہ فاکثر الصلاة علی هذا مرسل وهكذا يجب على الخطيب ان يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ علی المنبر فی الخطبتین. اسی طرح خطبہ دینے والے کو، امام کو جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دونوں خطبوں کے دوران یعنی ہر خطبے میں حضور پاک پہ درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تصيح الخطبتان الا بذلك لانها عبادة، اور خطبہ بغیر درود کے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ خطبہ جو ہے وہ بھی عبادت ہے. وذکر اللہ شرط فیہا، اللہ کا ذکر جو ہے اس میں شرط ہے. فوجب ذکر الرسول فیہا کالاذان والصلاۃ، تو اس کے اندر دونوں خطبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا جو ہے واجب ہے، جیسے اذان میں، جیسے نماز میں. ھذا مذہب شافعی واحمد رحمہ اللہ تعالی، یہی مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا. ومن ذلك انه يستحب الصلاة والسلام علیہ عند زیارت قبرہ، اور اسی طرح مستحب ہے کہ جب اللہ موقع دے، اللہ نصیب کرے، رحمت دو عالم کی قبر مبارک میں جائیں تو حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیں. قال ابو داود حدثنا ابن عوف بن محمد قال حدثنا مقری قال حدثنا حیوان نبی صلی عبید بن زیاد بن عبداللہ بن قصیت عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما منکم من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. تفرد بھی ابو داؤد النبوی بالاذکار. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی میرے روضہ مبارک پہ آ کے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. تو اس کو روایت کیا امام ابو داؤد نے اور امام نبوی نے اس کی تصحیح کی ہے کہ حدیث صحیح ہے. ثم قال ابو داؤد حدثنا احمد بن صالح قال قرات على عبد الله بن نافع اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري النبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا
وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ کہ بالکل نہ ذکر ہے نہ نماز ہے نہ درود ہے، اور نہ میری قبر کو عید بناؤ، کیا مانا میلہ نہ لگاؤ، اور بعض علماء نے فرمایا یہ نہ بناؤ کہ جیسے عید سال کے بعد آتی ہے کبھی آ گیا، جب بھی اللہ موقع دے دعا کے صلاۃ و سلام پڑھے۔ وصلوا علیہ، مجھ پہ درود بھیجو، تم جہاں بھی ہو گئے، جس ملک میں ہو، جس جگہ میں ہو، تمہارا درود اللہ تبارک و تعالی مجھے پہنچاتے ہیں۔ وقد رواه الامام احمد بن شیبان الصائغ به وصححه النووی ایضا، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، شارح مسلم ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بھی فرمایا صحیح روایت ہے۔ وقد رواه ابن مدينة فمستهل قال قال اسماعيل صاحب كتاب الاستاذ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا جعفر بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب عمن اخبره من اهل بيته عن علي بن الحسين بن علي ان رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی بن الحسین ابن علی کہ ایک آدمی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے روزانہ، اور آ کر آپ پہ درود بھیجتے اور اسی طرح کرتے رہے حتیٰ کہ حسین ابن علی ابن حسین کو پتہ لگا۔ فقال له علی ابن الحسین، حضرت علی ابن الحسین نے پوچھا ما يحملك على هذا، یہ روزانہ آگے تم کیوں قبر مبارک پہ حاضری دیتے ہو؟ فقال احب السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں محبوب رکھتا ہوں کہ آ کے روزانہ حضور پہ سلام کروں۔ وقال له علی ابن الحسین، حضرت علی ابن الحسین نے فرمایا هل لك ان احدثك حدیثا عن ابی، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں حدیث بیان کروں اپنے ابا سے جو میں نے سنی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں بالکل۔ وقال له علی ابن الحسین اخبرنی ابی، مجھے میرے ابا حضرت حسین نے روایت کی۔ انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، میری قبر مبارک کو عید نہ بنائیں اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو کہ میرے اوپر نہ ذکر ہے نہ درود ہے۔ وصلوا علی وسلموا حیث ما کنتم، تم مجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجا کرو چاہے جہاں ہو۔ وتبلغنی صلاتکم وسلامکم، تمہارا صلاۃ و سلام چاہے دور بھی ہو تو مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ فی اسنادہ رجل مبہم، اس کی سند میں ایک آدمی مبہم ہے جس کا نام معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ وقد مسلم، لیکن یہی جو ہے دوسرے طریقے سے مرسل روایت میں بھی موجود ہے۔ قال عبد الرزاق فی مصنفہ، مصنف عبد الرزاق میں عن الثوری عن ابن عجلان عن رجل يقال له سہیل عن الحسن بن علی قال رأى قوما عند القبر فنهاهم، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حضور کی قبر پہ جمع ہیں، آپ نے منع کیا، نا یہ میلہ نہ بناؤ کہ اکٹھے ہو جاؤ اور شور کرو اور ایسی باتیں نہ کیے کرو، کہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا تتخذوا بیوتکم قبورا
وصلوا علی حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی فلعلہ رآہم یسیئون الادب برفع اصواتہم فوق الحاجت فنہاہم. چونکہ وہ حضور کی قبر مبارک پہ زور زور سے سلام پڑھ رہے تھے تو یہ ادب کے خلاف ہے. آدمی کو جب بھی اللہ موقع دے تو متواضعاً خاشعاً بڑے ادب کے ساتھ چلے. علماء نے فرمایا ایسے ادب سے چلو کہ تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو، اور پھر جالی مبارک سے نہ بہت دور کھڑا ہو نہ بالکل مل کے کھڑا ہو، قریب کے فاصلے میں کھڑا ہو کے اور درمیانی آواز سے صلاۃ والسلام کہے، نہ چیخے اور نہ آہستہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ویسے جو بھی لفظ یاد ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین. ورنہ افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ مختصر طریقے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور بعض علماء سے یہ بھی روایات اور آثار موجود ہیں کہ وہاں کھڑے ہونے کے بعد یہ بھی گواہی دے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد کہے اشہد انک قد بلغت الرسالۃ، محمد مصطفیٰ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رسالت پوری کی پوری ادا فرما دی. وبلغت وادیت الامانہ، اللہ نے آپ کے ذمے جو امانت رکھی تھی آپ نے پہنچا دی. وَنَصَحْتَ أُمَّتَكَ، آپ نے اپنی امت کو پوری پوری نصیحت کی. وَعَبَدْتَ رَبَّكَ، اور آپ نے اپنے رب کی بھی عبادت کی. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. تو بہرحال یعنی صلاۃ، لیکن بالکل نہ اونچی آواز ہو اور نہ خاموش، بڑے ادب کے ساتھ. بڑا نازک مقام ہے، کیونکہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ادب کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حضور کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے. اب دیکھیں نا کہ حضرت عمر اس زمانے میں کفر پہ تھے. جب حضور نے دعا مانگی کہ اللہ یا تو عمر ابن الخطاب کو مسلمان کر یا پھر عمر ابن ہشام کو مسلمان کر، تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور حضرت عمر مسلمان. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کافرہ ہے اور آپ کی شان میں بڑے نازیبا لفظ کہتی ہے، اب میں ایک عذاب میں ہوں، ماں ہے کیا کروں؟ حضور دعا فرمائیں میری اماں کو اللہ ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری اماں بوڑھی ہو گئی تھی، بہت بڑھاپا تھا، اور غسل کر کے کپڑے شپڑے پہن کے تیار بیٹھی ہے. میں نے کہا ماں کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے لے چلو حضور محمد مصطفیٰ کے پاس. میں نے کہا ماں تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اور نے کہا بس تقریر نہ کرو، مجھے لے جاؤ، میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں میری خوشی کا کہ جس کی ماں کو اللہ نے جہنم سے بچا دیا ہو اس بیٹے کا کیا حال ہو. فرماتے ہیں میں قدم ایک رکھتا تھا اور کہیں اور پڑھتا تھا. اسی خوشی میں آیا اور میں نے کہا ابشر یا رسول اللہ، حضور مبارک ہو امی، آپ میری اماں آ گئی.
تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں بڑھاپے میں تکلیف دی؟ مجھے کہتے میں چلا جاتا وہاں۔ تو بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، تو حالانکہ کافرہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت سفیان ہیں، ابو سفیان ہیں، کافر تھے لیکن اللہ نے اسلام نصیب کر دیا۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضور کے خلاف بڑے بڑے اقدام کیے لیکن اللہ نے قبول کر لیا۔ ویشی ہے، دیکھیں حضرت سیدنا حمزہ کا قاتل ہے لیکن اللہ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جہاں منافقین کا مسئلہ آیا، جنہوں نے میرے مدنی کو تکلیف پہنچائی، بی بی عائشہ پہ تہمتیں لگائیں، حضور کے خلاف سازشیں کی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی مانگے تو میں نہیں معاف کرتا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اور یہ کہتا ہے کہ لن کے ساتھ جو نفی ہو استقبال کے لیے بھی ہوتی ہے، نہ میں اب معاف کرتا ہوں نہ ان کو آئندہ معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے میں معاف نہیں کرتا۔ یعنی اس سے بڑی بات ہے کہ حضور نے اپنا قمیص دے دیا کہ کفن بناؤ، اور خود حضور نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ میرے محبوب اگر ان منافقین میں کوئی بدبخت مر جائے تو ان کا کبھی جنازہ بھی نہ پڑھا کریں، فلا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی کبھی نہ جائیں، کیونکہ یہ گستاخ نبی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب مدینے میں جاؤ تو بہت ادب سے رہو، بے انتہا خیال رکھو کہیں کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے جو مدینے کے شان کے خلاف ہے یا سرکار دو عالم کے شان کے خلاف ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی گستاخی اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، تم بھی پکڑے جاؤ اور پھر چھٹکارے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی مدینہ منورہ جائیں ادب سے جائیں، انتہائی ادب کے ساتھ۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، اس زمانے میں سواریاں بھی نہیں ہوتی، اونٹ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کے قافلے جاتے تھے، یا گدھا ملتی تھی سواری کے لیے، لوگ گدھا کے قافلے جاتے تھے۔ لیکن جب بیر علی میں قافلے پہنچتے تھے، ادب کا مقام ہے، مسئلہ نہیں ہے، ادب مسئلے نہیں پوچھتا نا، ادب ادب ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک آدمی کے والدین سو گئے، وہ دودھ لے کے کھڑا رہا، کو حکم ہے کہ دودھ لے کے آپ کھڑے رہو، لیکن ادب ہے، اللہ کو یہی عمل پسند آیا اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ ادب ادب ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ تو وہ اسی بیر علی سے جانے کے بعد وضو کر کے سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے کہ اب حضور کا حرم آ رہا ہے، اب ہم سوار نہیں ہوتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، مکے سے اونٹوں پہ سفر کرو، 15 دن 20 دن تو لگ جاتے تھے نا، تھکے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، لیکن جناب اترے، وضو کیا، سواری چھوڑ دی، پیدل چل رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ تھے جب مدینے جاتے تھے، ان کو پھر مدینے کی قدر بھی معلوم ہوتی تھی اور مدینے کا فیض بھی حاصل ہوتا تھا۔ اب تو جناب سگریٹ پی رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں لگا ہوا ہے، شیشے بند ہیں، ہنسی مذاق گپ شپ، راستے میں گاہوں پہ بیٹھے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، کوئی دیا نہیں۔ یہ تو میرا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں ہم اسی بے ادبی میں قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں۔ یہ تو ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ بہت بڑے ادب کی ضرورت ہے، حضور کی ذات کا ادب، حضور کے شہر کا ادب، حضور کی قبر مبارک کا ادب، حضور کے اقوال کا ادب، آپ کے اعمال کا ادب، آپ کے افعال کا ادب، آپ کے سنت کا ادب، ہر حال میں
بس جہاں جتنا ادب کرو گے اتنی پا جاؤ گے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا جی کہ امام بخاری کیسے امام بخاری بنا، محدثین امام ترمذی، امام نسائی، امام ابی داؤد کیسے بنے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی طرح اولیاء اللہ حضرت حسن بصری ہیں، عمر بن عبد العزیز ہیں، اسی طرح سری سقطی ہیں، اسی طرح فضیل بن عیاض ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، اور کتنی اساتذہ کا ادب ہے، احترام ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ جب حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے گھر کی جو حویلی تھی وہاں جوتی نہیں پہنی۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا، یہ مصیبت ہوتی ہے کہ حضرت جی کو حدیث میں حکم ہے۔ اب یہ عقل کی بات ہے، کسی کو کہو کہ بھائی یہ قرآن شریف یار جوتے پہ نہ رکھو، وہ کہتے ہیں جی حدیث ہے آپ کے پاس۔ ایک آدمی نے اسی کے سر پہ جوتا رکھ دیا، اور نے کہا کیا ان کا تمہارے پاس حدیث ہے کہ تیرے سر پہ جوتا نہ رکھوں؟ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ثبوت مدعی کے ذمے ہوتا ہے، یہ شریف آدمی ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، ہمارے ذمے تو ثبوت ہے نہیں نا، بھائی تم نے قرآن رکھا ہے جوتے پہ، ثبوت تمہارے ذمے ہے کہ حدیث پڑھو گے جوتے پہ قرآن رکھنا جائز ہے، ہمارے ذمے کیوں ہے؟ آج سمجھے نا، جو آدمی عمل کر رہا ہے ثبوت اس نے دینا ہے، انہیں کیا دینا ہے؟ تو یہ ادب ہوتا تھا کہ ایک بزرگ کا مقام ہے، جتنا ادب سے جائیں گے اتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں فیض حاصل ہوگا، اتنی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک ہم پہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو اور پھر جو اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، اب دیکھیں نا حضرت ابو ایوب ہیں، صحابی ہیں، حضور نیچے والے کمرے میں ہیں، ابو ایوب ان کی بیوی اوپر والے کمرے میں ہیں۔ حضور نے خود فرمایا جب مہمان ہوئے مدینے میں، آپ نے فرمایا میں اوپر نہیں ٹھہرتا، مجھے اوپر چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن جب رات ہونے لگی تو نے بیوی سے کہا اپنی بیوی سے کہ دیوار کے ساتھ لگ کے لیٹ جاؤ، کہیں حضور کے اوپر تو نہ ہوں ہم۔ یہ کوئی مسئلہ تھا؟ یا اگر نیچے کے کمرے میں کوئی بڑا عالم ہو تو اوپر کوئی طالب نہ سوئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادب، یہ مقام ادب ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں با ادب بنائے، اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، شیخ ہیں حضرت ذوالفقار، سلامت ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں پوری تو نہیں پڑھ سکا، ایسے بس دیکھا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ کہا کہ جو با ادب ہوتے ہیں نا وہی پا جاتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھنا قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے۔ جنہوں نے صحابہ کا ادب نہیں کیا ان کو آج تک قرآن آتا ہے؟ اللہ نے ایک حافظ بھی نہیں رکھا۔ کہ تم جمع کرنے والوں کا بے ادبی کر رہے ہو تو پھر قرآن تمہارے سینے میں کیوں رکھا جائے؟ ہر مقام پہ دیکھ لو، جس نے بھی بے ادبی کی، حرم کی بے ادبی کی محروم ہو گیا، استاد کی بے ادبی کی علم سے محروم ہو گیا، ائمہ کی بے ادبی کی دین کی سمجھ سے محروم، صحابہ کی بے ادبی کی حضور کی محبت سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے بھائی تو یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ادب کی باتیں ہیں۔ ہر بات پہ آدمی کو اگر مگر نہیں کرنی چاہیے،
بڑے سکون کے ساتھ جب بھی اللہ مدینہ نصیب کرے ادب کے ساتھ جائیں، اپنے مقام پہ پہنچ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے حضور کی مسجد میں حاضر ہوں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلتے ہوئے حاضری دیں، صلاۃ السلام پڑھیں، پھر سیدنا ابی بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، کیونکہ صلاۃ السلام نبی کا حق ہے اور دعا اللہ کا حق ہے، پھر اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ پھر اس جانے کے برکات و ثمرات نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ، آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے ان کو آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ رَآهُمْ يُسَيِّئُونَ الْأَدَبَ، ادب کے خلاف کر رہے تھے، بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ الْحَاجَةِ فَنَهَاهُمْ وَقْدْ رَوَى رَجُلٌ تَعْبُدُ كَذَا هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ بِسْمِ اللَّهِ سَوَاءٌ الجمیع بلغ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ دائما الی یوم الدین۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے بار بار آنے کے بجائے تم تو جہاں بھی درود پڑھو گے اللہ حضور پہ پہنچائیں گے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک دانت جو ہے وہ نقلی لگایا ہے، کیا دانت نقلی لگانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اپنا دانت سونے کا بھی لگوا لے تو جائز ہے، اگر دانت میں نقص ہے اور سونے کا پترا چڑھا لے تب بھی جائز ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا کریں، میں نے سنا ہے، میرا اس سے زیادہ علم نہیں ہے، سنی ہوئی بات ہے کہ آج کل جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر دانت لگانے والے، وہ بعض انسانوں کے دانت بھی لگاتے ہیں، یعنی کوئی مر گیا اس کے دانت آ گئے، کسی کے دانت ٹوٹ گئے حفاظت کر کے رکھ دیے گئے، وہ دانت دیکھ کے اگر فٹ آئے تو بنا کے لگا دیتے ہیں، وہ نہ لگایا کریں، کیوں پتہ نہیں کافر کا دانت ہے، کس کا ہے، مسلمان کا ہے، کیسا ہے کیسا نہیں۔ البتہ اگر it دانت مصنوعی ہے، بنا ہوا ہے مثالے سے یا پلاسٹک سے یا کسی چیز سے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں حرم شریف میں جب سوتے ہیں تو پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف ہوتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں تب بھی اپنے پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی بات سنو، ہر ملک کے آداب ہیں، بعض ملکوں کے اندر یہ پاؤں کرنا جو ہے یہ بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے، ہر ملک کا ادب ہے۔ آپ دیکھیں نا آپ کے مثلا ملک میں بعض جگہ ایسے اشارہ کریں تو لوگ ڈنڈا اٹھا کے مار دیں، اچھا تو مجھے ہاتھوں سے پنجہ کے میں اشارہ کرتے بات کچھ نہیں۔ اچھا ہمارے ملک میں کسی کو ایسے دکھاؤ نا تو وہ ہاتھ کاٹ ڈالے، پورے یورپ میں جاؤ تو وہ گاڑی روکنی ہو تو یوں کریں گے اور اچھا کام ہو جائے گا، ہاں مضبوط ہے یعنی کام بہت اچھا ہوا ہے، تو یہ آداب ہے۔ تو جن ملکوں کے اندر ان کے دل و دماغ میں بے ادبی کا تصور ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور جن ملکوں میں یہ بات بے ادبی سمجھی جاتی ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہر ملک کے الگ آداب ہیں، الگ روایات ہیں اور الگ طریقے ہیں۔ اعتراض کے بجائے سمجھنا چاہیے کہ آخر ایک آدمی حرم میں بیٹھا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، ضروری اسے پاؤں کر رہے ہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے، اگر یہ بے ادبی میں ہوتا تو کبھی ایسی گستاخی نہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور جن لوگوں کے ملک میں یہ پاؤں جیسے استاد کی طرف بھی نہیں کرتے، ماں باپ کی طرف بھی نہیں کرتے، کعبے کی تو وہ نہ کریں بالکل۔ نعت پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن نعت وہ ہو جس میں کوئی لفظ جو ہے وہ شرکیہ نہ ہو،
دیکھیں نا، بعض نعتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایسے ایسے مشرکانہ لفظ ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑا شرک ہے کہ عرش پہ تھا خدا ہے اور مدینے میں ہے تو مصطفیٰ ہے. یہ بھی اگر نعت ہے یہ تو شرک ہے. اسی طرح بعض نعت میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے یہ تأثر ہوتا ہے کہ میرے نبی آپ موجود ہیں، آپ حاضر ہیں، آپ ناظر ہیں. یہ شرک ہے. اگر نعت ایسی ہے جس میں اللہ کی توحید و ثنا ہے، محمد مصطفیٰ کی شان ہے، مدح ہے، صفت ہے، آپ کا جمال ہے، آپ کے کمالات ہیں، بالکل پڑھا کریں. کون منع کرتا ہے؟ حضرت حسان حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے حضور کی شان میں، صحابہ پڑھتے تھے، بی بی عائشہ پڑھا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھا. لیکن وہ لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعت جو ہے اس کو نعت سمجھ کے پڑھیں، گانا سمجھ کے نہ پڑھیں. آج کل جتنے نعت خان ہیں نا وہ گانے کے انداز میں پڑھتے ہیں، وہ فلمی دھنوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور بعض بدبخت تو باقاعدہ ساز لگا کے پڑھتے ہیں، اور بعض ساز نہ بھی ہوں تو پیچھے ایکو سے آواز پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آواز کے اندر کشش معلوم ہو اور آواز کے اندر ایک درد محسوس ہو. سارا میکروفون کا اور اس ایکو کا کمال ہوتا ہے، ورنہ ان کی وہ آواز نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح بھی نعتیں پڑھنا جو ہے ناجائز ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، نعت پڑھیں ساز نہ ہو، نعت پڑھیں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، نعت پڑھیں کسی فلمی گانے کی دھن اور کسی کی تابعداری نہ ہو. بالکل نعت پڑھیں. حضور نے خود صحابہ کے ساتھ مل کے بھی رجز پڑھی ہے. جب خندق میں کھدائی فرما رہے تھے صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، حضور بھی پڑھ رہے تھے. اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیرے بالکل جائز ہے، دوسرے پہ پڑھے بالکل جائز ہے. صحابہ نے نہیں پڑھا، بچھو لڑ گیا تو صحابہ نے فاتحہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، ٹھیک ہو گیا. دعا کا ہاتھ اٹھا کر مانگنا افضل ہے. یہ تو کشکول ہے نا، کسی کے دروازے پہ پیالہ لے جائیں گے تو کوئی بھیک ڈالے گا نا. اور اسی طرح حضرت ابی الدرداء فرماتے تھے کہ العزو بیاد الجلال والاکرام. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے میرے سامنے مجھے حیا آتی ہے کہ کیسے خالی کروں اپنے بندے کو. ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے، دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے عید کے بعد 6 روزے نہیں رکھے، کوئی بات نہیں، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، افضل ہے. نہیں رکھے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اب بھی اگر 6 دن باقی ہیں شوال میں تو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. منع یہ ہے کہ 6 من شوال، یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 6 ہو. شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں. تو بہرحال نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی حکم نہیں، بلکہ بعض علماء تو اس کے قائل بھی نہیں. تو بہرحال اور کوشش یہ کیا کریں کہ 13 14 15 اور اسی طرح سوموار اور خمیس کے دن روزے رکھا کریں. اس سے بڑے فائدے ہیں، اور ظاہری بھی فائدے ہیں، باطنی بھی فائدے ہیں. رمضان کے بعد میں نے 3 عمرے کیے ہیں. حج کرو 1 قربانی ہوگی، اور یہ تھوڑا ہے کہ جتنے عمرے کرو اتنا بکریاں بڑھتی جائیں گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی نے رمضان میں عمرہ کیا، لیکن اس نے احرام کو باندھا ہوا تھا. کیا مطلب باندھا ہوا تھا؟ احرام کھلا کیسے رکھتا ہے؟ مجھے باندھے ہوئے کا کیا معنی سمجھ نہیں آیا نا. اگر رسی سے باندھا ہوا تھا تب بھی کوئی حرج نہیں، بیلٹ لگایا ہوا تھا تب بھی کوئی حرج نہیں، چادر کی طرح باندھا ہوا تھا لنگی کی طرح تب بھی کوئی حرج نہیں. آخر باندھے گا تو چلے گا بیچارہ، باندھے نہیں تو کیسے کیا کرے گا؟ عجیب بات ہے.
اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے آدمی قرآن پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس کو ثواب دے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ صرف امام شافعی قائل نہیں ہیں، باقی ائمہ قائل ہیں اس بات۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنی نمازیں ہوٹل میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرم میں ان ائمہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جن کی نماز اللہ کے حرم میں بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتی کہاں ہے۔ اور پھر نماز تو نعوذ باللہ کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خود اندازہ لگا لیں کہ سارے عمر پہ آنے والوں میں ایسے کتنے آدمی ہوں گے۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار کوئی مشرک میرے حرم میں نہ آئے۔ تو اگر یہ آ بھی جائے نا، اگر شرک کے جراثیم ہوں نا، اللہ پھر جماعت میں نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، محرومی ہے کہ آدمی مکے میں رہے اور 10 لاکھ کی جماعت سے محروم رہے، مدینے میں رہے لاکھوں کی نماز سے محروم رہے، اور پھر یہ بھی